نعرہ تکبیر! آدمین ایک التماس سے سورہ فاتحہ ہے بانی مجلس کے والدین بیگم سید نیاز احمد جعفری صاحب کے لیے دعا ہے۔ یہ ایک مومن علیل ہے اور پریشان ہے کافی عرصے سے۔ ہماری دعا ہے بصدقہ بیمار کربلا مولا انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ کے صدقے میں دعا گو ہے کہ پروردگار اسے صحت کامل اور طول عمر و علم عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بھی جہاں جہاں بیمار ہیں علیل ہیں، پروردگار ان سب کو بصدقہ بیمار کربلا صحت کامل عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وما محمد الا رسول صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، یہ خصوصی سالانہ مجلس اعزاء جس سے جوہر ٹاؤن میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ایک مختصر سی آیہ وافی ہدایہ ہے قرآن مجید کی، جس میں اتنے ہی جملے ہیں جتنے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اور اس آیہ وافی ہدایہ میں وما محمد الا رسول۔ معنی بیان کے اعتبار سے اور اپنی معنویت اور گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے یہ آیت بہت مختصر ہے۔ غور اس امر پر کرنا ہے مختصر سے وقت میں کہ قرآن سارا کا سارا بطور معجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ 178 سے زیادہ خطابات ہیں قرآن مجید میں جو سرکار ختمی مرتبت کو پروردگار عالم نے مرحمت فرمائے۔
کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں داعی اللہ کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں نبی کہا، کہیں رسول کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں نور کہا. لیکن یہ اپنی جگہ طے شدہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ایک لقب ایسا نہیں پورے قرآن مجید میں سرکار ختمی مرتبت کو پروردگار نے دیا کہ جسے پڑھ کر ہم یہ کہیں کہ سرکار بشر بھی ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بڑی عجیب ہے. صلوات بآواز بلند بھیجے محمد آل. پورا قرآن. کوئی ایک بہت شکر گزار آپ کی توجہ اور محبتوں پر کوئی ایک بھی لقب اجداد محترم ہمیں ایسا نظر نہیں آیا. پورے قرآن مجید کا کی تلاوت کا شرف حاصل کر جائیے. ان القابات میں جو علماء قرآن نے معین کر کے علیحدہ کیے ہیں 178، ان میں ایک بھی لقب ایسا نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ حبیب ہم نے تجھے بشر بنایا، ہم نے تجھے خاک سے پیدا کیا، ہم نے تجھے ہوا سے پیدا کیا، ہم نے تجھے آگ سے پیدا کیا، ہم نے تجھے پانی سے پیدا کیا. سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پڑھنے والے قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. آدم وہ نبی اللہ ہے کہ جس کا 7-8 مقامات پر قرآن مجید میں تذکرہ ہے اور ہر جگہ اس کے ذکر کے ساتھ مٹی کو مربوط کیا گیا ہے. ہم نے مٹی سے آدم بنایا، ہم نے مٹی سے بشر بنایا، ہم نے مٹی سے بشر بنایا. تو جس آدم کو قرآن نے 7-8 مقامات پر مٹی سے بنا ہوا بشر قرار دیا، اس آدم کو تو کوئی مسلمان اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. صلوات بھیجے نا بآواز بلند. اور کرے سر سوچنے کی بات. یعنی آدم کو تو کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. بشر بھی کہا، مٹی سے بنانے کا اعلان بھی کیا. یہ آدم کی تینت میں، اب جملے کی آپ قدر کر لینا، آدم کی تینت میں مٹی کو شامل کرنے والا پروردگار کلمہ پڑھنے والوں کی تینت سے بھی واقف تھا. اس لیے پہلے ہی بشر کے معنی بتا دیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ. میں خلق کر رہا ہوں بشر. کاہے سے؟ مٹی سے. یعنی قیامت تک قانون بنا دیا کہ بشر وہ ہوگا جو مٹی سے خلق ہوگا. بڑی توجہ اذان محترم. صلوات بھیجے نا بآواز بلند. جو مٹی سے خلق ہوگا، جو مٹی کا نتیجہ ہوگا، وہ بشر ہوگا. مجھے تعجب اور گلہ بھی ہوتا ہے قاریان قرآن سے کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کہ جس آدم کا تذکرہ متعدد مقامات پر قرآن میں نظر آ رہا ہے. ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، ہم نے گلی سڑی مٹی سے بنایا، ہم نے آدم کا یوں پتلا بنایا، یوں نفخ روح کیا. اس آدم کے لیے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں. اور جس نبی کو 178 مقامات پر القابات دیتے ہوئے ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ ہم نے اپنے محمد کو مٹی سے بنایا، آگ سے ہوا بنایا، ہوا سے بنایا، پانی سے بنایا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پس منظر ہے کہ اس نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے پر 14 صدیاں صرف کر کے خریدا جا رہا ہے؟ توجہ، وجہ، سبب. دیکھیں نا آخر اس رخ سے بھائی، اس رخ سے بھی کبھی ملت غور کر لے، سوچ لے. آدم کو کوئی نہیں کہتا اپنے جیسا بشر. نوح کو کسی مسلمان نے اپنے جیسا بشر نہیں کہا.
شیش کو کسی مسلمان قاری نے اپنے جیسا بشر نہیں کہا، یحییٰ کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، زکریا کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، داؤد کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، اسحاق کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، یعقوب کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، یوسف کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، سلیمان کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، موسیٰ کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، ہارون کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، اسباط کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، قبل کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، ابراہیم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، جرجائیل کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، ہود کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، یہودا کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، اسماعیل کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، عیسیٰ کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے۔ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کو مسلمان مانتے ہیں، کسی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ امتیوں کو نور مانتے ہو؟ اللہ 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 اللہ، بہت شکر گزار جی، بلند آواز سے تو مقام فکر ہے، کبھی اس رخ سے بھی سوچ لیا کریں، اس رخ سے بھی غور کر لیا کریں۔ ایک کم 1,24,000 پیغمبر یہ امتی ہیں میرے رسول کے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے رسول کا۔ یا علی بڑی توجہ جانا محترم، ان انبیاء نے بہت ہی توجہ آپ کے جملے پر چاہتا ہوں، ان انبیاء نے زمین پر آ کر جو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھایا، کبھی غور کرو کہ وہ کلمہ تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ آدم نے کلمہ پڑھایا، کسے؟ اپنی امت کو۔ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، یہ نوح نے کلمہ پڑھایا۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ موسیٰ نے کلمہ پڑھایا۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہی کلمہ پڑھایا نا۔ سارے انبیاء نے اللہ کی توحید پہنچائی نا، اور ان کی امتوں نے، بڑی توجہ اس جملے پر، ان کی امتوں نے جو کلمہ پڑھا، بڑی توجہ چاہوں گا، ان کی امتوں نے کلمہ پڑھا اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کا۔ آدم کی امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کے بعد، نوح کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا، ابراہیم کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا، اسماعیل کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا، موسیٰ کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا۔ بھئی یہ امتوں نے تو نبیوں کے کلمے پڑھے ہیں۔ عرفان عابدی تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آدم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ توجہ ہے نا جان محترم، فلسفہ تو یہاں ہے جان۔ اللہ آپ کو سلامت کرے۔ بس اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیجئے محمد آل محمد کو۔ کبھی اس رخ سے بھی غور کریں کہ چلیے سارے انبیاء کی امتوں نے تو اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا، ان نبیوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کیا صرف لا الہ الا اللہ ہی کہا؟ تو لا الہ الا اللہ کہہ کے اگر آج کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے، تو یہ نبی کیسے مسلمان ہو گئے؟ بہت توجہ جانا مطلب، یا آدم نے خود اپنا کلمہ پڑھا تھا، یا ابراہیم نے خود اپنا کلمہ پڑھا تھا، یا موسیٰ نے خود اپنا کلمہ پڑھا تھا؟ تجسس کرو، تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ بڑی توجہ دوستو، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایک فیصلہ، ان انبیاء نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر یہ 1,24,000 پیغمبر صرف لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور کلمے کا دوسرا جز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کا خود اپنا ایمان کامل نہیں۔ امتوں کا ایمان تو ثابت ہے، نبیوں کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ میں بڑی شدید بات کر رہا ہوں جناب محترم، دل سے غور فرما لیں آپ، انہوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ بہت ہی توجہ۔ تو قرآن مجید کی آیہ میثاق اعلان کرے گی
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، اللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں نا کہ آیتوں سے سرسری نہیں گزرنا چاہیے، آیتیں حکمت کا خزینہ ہوتی ہیں، علم کا مدینہ ہوتی ہیں، ایک ایک لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر اگر آدمی توجہ کرے نا اور ساری عمر میں ایک آیت کے حقیقی مفہوم تک پہنچ جائے تو معصوم کا فرمان یہ ہے کہ جسے عمر نوح میسر آئے اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت میں صحیح تدبر کر لے اور کر کے مر جائے تو وہ عالم کی موت مرے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عالم کی موت ایک آیت۔ اس لیے آپ اس پہلے لفظ ہی پر آپ توجہ فرمائیے، میرے حبیب یاد کرو وہ وقت۔ اور یہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے یہ مسئلہ کہ قرآن مجید میں جتنی میثاق کی آیتیں ہیں نا ان کا تعلق اس زمانے اور اس دہر سے نہیں ہے۔ جتنی بھی آیے میثاق ہیں، معاہدے کی آیتیں، پیکٹ کی آیتیں، عہد کی آیتیں، ان کا تعلق عالم ذر سے ہے، عالم نور سے ہے۔ اس کائنات کی خلقت سے پہلے جو کچھ معاہدے ہوئے ہیں نا اللہ اور بندوں کے درمیان، اتنا آسان تو میں کر رہا ہوں اس کو۔ اور یہ پورے قرآن مجید میں جو یاد دہانیاں ہیں ان یاد دہانیوں کو آیات میثاق کہا جاتا ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں 35 مقامات پر ایسی آیتیں موجود ہیں پورے قرآن میں جہاں میثاق کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب یاد کرو وہ وقت۔ اب میں اگر یہی رک جاؤں تو ساری تقریر اسی جملے پر ہو سکتی ہے، یاد کرو وہ وقت۔ یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ جو اس وقت موجود ہو۔ توجہ ہے نا اذان محترم؟ صلوات بھیجے نا بآواز بلند۔ یاد دہانی ہے نا، اللہ اللہ غور فرمائیے نا۔ دیکھیں نا بنیادی بات ہے سامنے۔ توجہ ہے نا، بہت شکر گزار آپ کی اس علمی توجہ پر، اور آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا یاد کرو وقت، یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ جو اس موقع پر موجود ہو جب کوئی واقعہ ہوا ہو۔ بعد میں پیدا ہونے والے کو یاد تو نہیں کرایا جاتا۔ اللہ اللہ بہت توجہ ہے جانا، مطلب یاد کرو وہ وقت، تو یہ یاد دہانی تو اسے کرائی جاتی ہے نا جو اس وقت موجود ہو۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سارے نبیوں سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا کہ تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب عالم ارواح میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں کو تاج نبوت عطا کیا جا رہا تھا تو شرط یہ رکھی گئی تھی کہ پہلے اس آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ توجہ ہے نا ادارہ محترم؟ عہد کرو۔ اب ادارہ محترم اس مسئلے میں ملت اگر غور کرے اور ذرا سا عرق ریزی سے، تجسس سے، جستجو سے کام لے تو اپنی 1400 برس کی لکھی ہوئی سیرت النبی کی ساری کتابیں اٹھا کر بحر اقیانوس میں ڈال دو۔ جھک ماری ہے تم نے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک ہی آیت ان ساری کتابوں کو مسترد کرتی ہے۔ حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سارے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں کتاب و حکمت اس بات پر عطا کی جائے گی کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ قال اقررتم، اب دیکھیں بالکل پریزنٹ ٹینس ہے، جیسے سامنے گفتگو ہو رہی ہو۔ قال، اللہ کون ہے؟ قال اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا تھا۔ قال اقررتم، تم سب اقرار کرتے ہو کس کا؟ اس کی نبوت کا۔ دیکھیں نا، قال اقررتم، قالوا اقررنا، دیکھیں دونوں کا وجود سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ان سے
عالم ارواح میں، عالم نور میں، عالم زر میں، عالم میثاق میں۔ یہ 4 لفظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں اس زمانے کے واقعات سے متعلق۔ اس عالم زر میں، عالم روح میں، عالم ارواح میں ہم نے پوچھا کہ کیا تم سب اقرار کرتے ہو اس کی نبوت کا، ایمان لاتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے اکٹھے ہو کر کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ملت کے اکابرین سے اور ذہین افراد سے اور سیرت النبی لکھنے والے کے شوقین حضرات سے، جو بھی اٹھتا ہے رات کو بستر سے ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھتا ہے، وہ قلم اور کاغذ لے کر سیرت النبی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بھلا جانے وہ کبھی اپنی صورت نہیں دیکھتا، نبی کی سیرت لکھتا ہے۔ توجہ ہے، غور فرمائیے نا صاحب، توجہ، صلوات دے دیجیے بابا سے بلند، آپ غور فرمائیے۔ وہ لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت کہاں لے جاؤ گے؟ جسے دیکھو وہ یہی کہے گا سب سے آخر میں آئے تھے اور آنے کے بعد بھی 40 برس تک نبی نہیں تھے۔ اچھا، سب سے آخر میں آئے اور آنے کے بعد بھی 40 برس تک نبی نہیں تھے۔ بہت توجہ ہے جانب و طرف۔ تو قرآن کی یہ آیت کہاں لے کر جاؤ گے؟ حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سارے انبیاء سے تمہاری نبوت کا اقرار لیا تھا اور سب نے اقرار کیا تھا۔ کاہے کا اقرار کیا تھا؟ اگر نبی ہی نہیں تھے، یا علی یا علی، اندازہ فرمائیے نا، اگر دیکھیں نا نبی ہی نہیں تھے تو کاہے کا اقرار تھا؟ نبوت ہی کا اقرار کیا تھا نا۔ اور جملہ کیا کہا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور جب سب نے اقرار کر لیا تو کہا گیا قال فاشہدوا، بس گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ میرے آخری نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے۔ گواہ ہو جاؤ تم بھی اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اور یاد رکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء، اگر کسی نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس میثاق کو توڑا، اس پیکٹ کو توڑا، کسی نے انکار کرنے کے بعد اگر اقرار کیا تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ بہت توجہ جانب طرف، یاد رکھو ایک گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، کیونکہ تمہیں اسی شرط پر تو نبی بنایا جا رہا ہے کہ تم اس کے امتی بنو۔ پہلے امتی اس وقت بنو گے جب اس کا کلمہ پڑھو گے۔ تو جب ایمان لائے تو سارے انبیاء نے کلمہ پڑھا ہوگا نا۔ یا علی یا علی، بہت توجہ جانب و طرف۔ تو فیصلہ تو کیا نا جہاں سے ہم نے آغاز تقریر کیا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا، لیکن ان سارے نبیوں نے میرے خاتم النبیین کا کلمہ پڑھا۔ آدم کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ موسیٰ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن ان سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ بڑی توجہ جانب ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی۔ تو جب ایک لمحہ بھی اس کائنات کا، اس کائنات ہستی کا ایک لمحہ بھی اقرار نبوت محمد سے خالی نہیں ہے، جب آدم نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا تو آدم کے نالائق بیٹوں کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ کتابوں میں لکھتے چلے جائیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے؟ اگر اس وقت نبی نہیں تھے تو تمہارے باپ آدم نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی، بہت توجہ فرما۔ کس کا؟ صلوات بھیجے بآواز بلند۔ دیکھیں یہ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے محمد عالم۔ ہے نا؟ اچھا، اور یہ آیت آپ کے ذہن میں رہے، میں اختتام پہ اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، لیکن ذرا سا یہ مسئلہ ہم طے کرتے چلیں۔ تو جب یہ آدم کا بھی نبی ہے، نوح کا بھی نبی ہے، شیش یحییٰ کا بھی نبی ہے، زکریا کا بھی نبی ہے، ابراہیم و اسماعیل کا بھی نبی ہے، تو یہ سب امتی ہوئے نا اس کے۔ بہت توجہ دوست،
بہت سی ایک عجیب سی بات کہنا چاہتا ہوں. تو جب امتی ہوئے تو حقیقی معنی میں کاش میں یہ جملہ سمجھا سکوں جو میں کہنا. تنگی وقت ہے، ظاہر ہے کہ مجھے وقت کا احساس ہے، لیکن ایک جملہ ہے آپ کے شاداب ذہنوں تک اور علمی فکر تک اگر یہ جملہ پہنچ جائے. یہ جتنے انبیاء نے کلمہ پڑھا میرے رسول کا از روئے قرآن، تو یہ سارے کے سارے میرے نبی کے مومن ہوئے نا. سب کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تو یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مومن بھی ہوں. اللہ اللہ اللہ، میں اس پر دلیل دے رہا ہوں نا بھائی. رسول اللہ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد لاکھوں آدمیوں نے کلمہ پڑھا، ان کے زمانے میں بھی اب بھی کروڑوں آدمی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہو. اگر ہر کلمہ نبوت پڑھنے والا مومن ہوتا تو خدا سورہ منافقون کیوں بھیجتا؟ توجہ ہے، یہ تو دلیل ہی نہیں ہے نا. یا علی علی کے ساتھ دیکھیں، سارے دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں. جیو جیو، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ تو یہاں ہے نا، تو یہ تو ضروری نہیں. لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے معصوم انبیاء کے لیے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ میرے نبی کے مومن. اللہ، بہت ہی توجہ دوست. یہ سارے کے سارے انبیاء میرے رسول کے مومن، اور چونکہ ایک سے زیادہ ہیں، ایک کم 1,24,000 ہیں، تو پھر مومنین ہوئے نا یہ سارے انبیاء. یا علی، یہ سارے کے سارے انبیاء. دوستو شاید ایک خوبصورت سی بات نوجوان دوستوں کے لیے ہو، یہ سارے انبیاء جس میں اولو العزم پیغمبر بھی شامل ہیں، صاحبان شریعت جو 5 رسول ہیں وہ بھی شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں، مختصر دورانیے کے نبی بھی شامل ہیں، طویل دورانیے کے انبیاء بھی شامل ہیں. یا علی، یہ سارے کے سارے توریت والے بھی شامل، زبور والے بھی شامل، انجیل والے بھی شامل. یہ جتنے بھی انبیاء آئے یہ سب کے سب از روئے آئے میثاق مومنین ہیں نا. اس لیے کہ مومن اس لیے ہے کہ کلمہ پڑھا، ایمان لائے میرے نبی پر. بڑی توجہ عزیزان محترم، تو مومنین کہلائے نا. عزیزان محترم، میں تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے نہیں، علی کے بدترین دشمن سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے یہ ثابت کر دو قول پیغمبر سے کہ پیغمبر نے کبھی بھی علی کو اپنا مومن کہا ہو. علی کسی بھی مذہب کے نزدیک مومن نہیں ہے، امیر المومنین ہے. بڑی بہت توجہ عزیزان محترم، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت. جی جی بیٹا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی کہیں بھی کسی مقام پر بھی، روایت کے کسی موڑ پر بھی، حدیث کی کسی کتاب میں بھی متفقاً اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک روایت نہیں بیان کی جا سکتی جہاں کوئی یہ کہے کہ علی مومن ہے. علی یا تو امیر المومنین ہے یا پھر کل ایمان ہے. مومن نہیں ہے، مومن نہیں. غور کریں جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. اور جو ہے اب اگر آپ کا دوستو ذہن اور طبیعت اور مزاج آمادہ ہے تو ایک لطیف سا اشارہ میں کروں گا. عزیزان محترم، جب یہ محرم آتا ہے ہر سال تو محرم کی 1 تاریخ کو ایڈیشن اخبار شائع کرنے لگے ہیں کچھ برسوں سے. توجہ ہے نا، ایک مخصوص ایڈیشن شائع ہوتا ہے کچھ عرصوں سے، کچھ 5 7 10 20 برس 10 12 برس کے عرصے سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. یکم محرم کو یہ ایڈیشن محرم کے حوالے سے نہیں بلکہ سنہ ہجری کے آغاز کے حوالے سے شائع ہوتا ہے. اس میں کارنامے شخصیت کے بیان کیے جاتے ہیں. سنہ ہجری کا کیلنڈر رائج کیا، یہ ملک فتح کیے، وہ پرچم فتح کیا، یہ ملک فتح کیا، اس قوم کو مسخر کیا، اتنی دور وسعت مملکت کی، ایسا کیا، یہ انتظام تھا، یہ نظام تھا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، ڈاک کا محکمہ قائم کیا، چنگی کا محکمہ قائم کیا. یہ ساری چیزیں توجہ یہ ساری باتیں اس ایڈیشن میں آتی ہیں. اور اس سال یہ جملہ بھی آیا ہے، اس سال یہ جملہ بھی آیا ہے. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے خود امیر المومنین کا لقب
اختیار کیا. آپ غور کریں اس جملے پر، حضور دیکھیں، اس شخصیت کو دیکھیں. آپ اپنے لیے خود، آپ غور کریں اس جملے پر، حضور دیکھیں، اس شخصیت کو دیکھیں. آپ اپنے لیے خود غور ہی نہیں کر رہے آپ جملے پر. یہ اس سال کا ایڈیشن آپ اٹھا کر دیکھ لیں جنگ اخبار کا اذان محترم، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ اپنے لیے خود امیر المومنین کا لقب اختیار کیا اور فرمان جاری کیا کہ آج سے مجھے امیر المومنین کہا جائے. بس اذان محترم، جہاں حکم کے ذریعے امیر المومنین منوایا جائے وہ اور ہوتے ہیں. میرا علی تو وہ ہے کہ جسے بغیر کسی حکم کے لوگ خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ قبول نہیں کرتا. اندازہ تو کرے نا. یا علی یا علی. بہت توجہ دوستو. سلامت رہو، سلامت رہیں آپ. اتنی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد. اب یہاں جو یہ میں نے جملہ خصوصیت سے استعمال کیا، یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ اس مجلس کا ماحصل ہے. اس پر ذرا سا بس آپ چند لمحوں میں غور فرما لیں تو ایک خوبصورت سا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اور وہ یہ کہ جہاں اور بہت سے کارنامے ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا. سب نے امیر المومنین کہنا شروع کر دیا. اب چاہے کہنے والا خود بھی مومن نہ ہو. اللہ اللہ اللہ، غور فرما لیں جانو. چاہے کہنے والا، میں مکہ مدینے کے سارے ہی تو مومن نہیں تھے نا. اگر سارے مومن ہوتے تو پھر وہی میں کہوں گا کہ سورہ منافقون کس کے لیے آیا. یہ منافقون کا سورہ کوئی ابو جہل کے لیے تو آیا نہیں، ابو لہب کے لیے تو آیا نہیں، عتبہ عتیبہ شیبہ کے لیے تو آیا نہیں، مشرکین مکہ کے لیے تو نہیں آیا، کافروں کے لیے نہیں آیا. سورہ منافقون خیر سے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے. یا علی توجہ ہے نا اذان محترم، توجہ ہے نا. ظاہر ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی اس خوبصورت ذوق سماعت پر. تو ظاہر ہے کہ سارے عوام نے کہنا شروع کر دیا، چونکہ حکم تھا، حکم حاکم تھا. توجہ ہے نا، مرگ مفاجات. توجہ ہے نا. چلیے کہنا شروع کر دیا، پوری توجہ آپ کی جملے پر. تو کہنا شروع کر دیا اور اس کے بعد تو پھر یہ امیر المومنین کا لقب ہوتا ہوتا ٹھوکریں کھاتا کھاتا اللہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. بنی امیہ کی پوری امپائر میں رہا، بنی عباس کے پورے زمانے میں رہا، یہاں تک بھی ٹھوکریں کھاتا ہوا بزام ناقص پہنچ گیا تھا اسلام آباد تک. وہ تو فضاؤں نے نگل لیا. توجہ ہے، پہنچ گیا تھا. یا علی یا علی. نہیں ایسے نہیں، پوری طاقت و توانائی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے دوستو. اور آپ کو سلامت رکھے. اتنی بلند صلوات چلیے بھیج دیجیے محمد آل محمد. بڑی نوازی. توجہ ہے نا. انشاءاللہ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا پرسوں جامع المنتظر میں خصوصیت کے ساتھ، وہاں زیادہ وقت ہوگا تو اطمینان سے میں عرض کروں گا. لیکن ذرا سا چند جملے اور آپ کی ذوق سماعت کی نظر تاکہ ایک نتیجہ سامنے آ جائے. تو عزیزان محترم، یہ لقب اختیار کیا گیا، اپنے آپ کو کہلوایا گیا. تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کہلوایا گیا تو کہاں تک پہنچا. بہت ہی توجہ. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل پر پہنچتی ہے نا. توجہ ہے نا. تو وہ تو اپنے مقام پر لقب پہنچتا چلا گیا. اب لوگ بغیر سوچے سمجھے اس وقت حکم حاکم کے تحت اس لقب کا استعمال کرتے رہے. جو بھی سربراہ حکومت آیا وہ امیر المومنین بنتا چلا گیا. سمجھ لیا کہ یہ بھی کوئی شرعی لقب ہے اور ہر رعایا
حاکم ہے وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت میں ایسا نہیں تھا۔ امیر المومنین کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارے فاسق و فاجر، اچھے اور برے، سارے عوام اور رعایا کا جو بادشاہ ہو وہ امیر المومنین کہلائے۔ عزیزان محترم، سارے انبیاء سے اختیار لیا گیا، سارے انبیاء سے عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا کہ تمہیں اس شرط پر نبوت و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ سارے انبیاء، معصوم انبیاء نے، معصوم رسولوں نے جب میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو میرے نبی کے مومنین کہلائے نا۔ اور علی میرے نبی کا مومن نہیں ہے، علی امیر المومنین ہے۔ تو علی کو جب ہم اذان میں امیر المومنین کہتے ہیں تو اس معنی میں نہیں کہتے کہ وہ مکے مدینے کے منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا امیر المومنین ہے۔ علی ایسے معصوموں کا امیر المومنین ہے جس کی ابتدا آدم ہے، انتہا عیسیٰ ہے۔ یہ ہے فلسفہ جہاں پیغمبر نے کہا ہے۔ اور اگر جو ہے رسول اور اگر یقین نہیں آتا میری جان تو چند لمحے اور انتظار کر لو۔ اللہ کرے کل کی آتی ہوئی قیامت آ جائے تاکہ ہماری بات کی تصدیق تو ہو جائے کہ امیر المومنین کہتے کسے ہیں۔ ظالم و فاسق و فاجر بادشاہ کو امیر المومنین نہیں کہتے۔ امیر المومنین شریعت محمدی میں اسے کہتے ہیں۔ قیامت میں دیکھ لینا امیر المومنین کی شان یہ ہوگی کہ اپنے وقت کا امیر المومنین علی کا آخری بیٹا آگے ہوگا، عیسیٰ جیسا نبی پیچھے ہوگا۔ یہ ہے امیر المومنین کی شان۔ جہاں اس مہد حیدری مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت پیش کروں، یہ کچھ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ اتنا اہم سی بات ہے کہ یہ لفظ امیر المومنین کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ دوستو جب آپ امیر المومنین کہیں گے تو کوئی ذہن میں نہیں آتا، نہ رسول ذہن میں آتا ہے نہ کوئی نبی ذہن میں آتا ہے۔ جب امیر المومنین کہیں گے تو صرف علی ذہن میں آتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اور میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام جن کا آج یوم شہادت بھی ہے۔ توجہ ہے نا، بہت ہی توجہ فرما لیں جان محترم۔ دونوں کا قول موجود ہے مختلف روایتوں کے ذریعے سے۔ علامہ مجلسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کی ہے بات، اور شیخ توسی نے امام رضا علیہ السلام سے منسوب کی ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ معصومین چونکہ اس گھر میں تو اول بھی محمد ہے اور ست بھی محمد ہے، صلوات بھیجتے نا محمد ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نتیجہ دیکھیں کہ جواب دونوں کا ایک ہے کہ چھٹے معصوم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے سلام کیا، سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر آپ پر ہمارا سلام۔ بہت توجہ، علیہ السلام تو کہا اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن منہ پھیر لیا، اظہار ناراضگی کیا امام نے۔ امام کی جبین پر ناراضگی کی شکن دیکھ کر غلام تو قدموں میں بیٹھ گیا نا، سلام کرنے والا ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہے مولا کوئی گستاخی ہو گئی، مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا میں طبیعت معلّہ کو کبیدہ خاطر دیکھ رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی سرکار؟ کہا ہاں تم نے غلطی نہیں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کہا مولا کیا غلطی ہوئی؟ میں نے تو ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو صرف سلام عرض کیا ہے۔ کہا سلام کے لفظ کیا تھے؟ کہا میں نے مولا یہ کہا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کہا مولا تو کیا اس میں غلطی کیا ہوئی؟ کہا تم نے ہمیں امیر المومنین کیوں کہا؟ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، کہا تم نے ہمیں امیر المومنین کیوں کہا؟ کہا مولا آپ مومنین کے امیر ہیں، کیا آپ ہمارے امام نہیں ہیں؟ کہا ہم تمہارے امام بھی ہیں اور لغوی اعتبار سے ہم تمہارے امیر المومنین بھی ہیں،
لیکن اس لقب کو ہمارے لیے استعمال نہ کرو، اس لیے کہ یہ لقب مخصوص ہے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے۔ آپ غور کریں اس جملے پر، اس لقب کو ہمارے لیے مخصوص نہ کرو ورنہ یہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ بہت توجہ ہے نا، ابھی تو معصوم تک بات جا رہی ہے، پھر غیر معصوم اور گناہگار بھی اس لقب کی ہمسری کرنے لگیں گے۔ اندازہ فرمائیے عزیزان محترم کس طرح سے معصوم نے معصوم کے خطاب کا تحفظ کیا ہے۔ معصوم ہے، امام کا بیٹا ہے، امیر المومنین ہے، مگر چونکہ لقب جد کے لیے مخصوص ہے اس لیے غلام کو منع کر دیا کہ جو لقب ہمارے لیے اور ہمارے کسی بھی جد یا پسر کے لیے مخصوص ہو جائے وہ اسی کے لیے استعمال کرو۔ ہم میں ہر ایک سید الساجدین ہے لیکن لقب صرف چوتھے امام کا ہے۔ صلوات بھیجے نا، غور فرمائیے نا اس لقب کا تحفظ۔ ہم میں ہر ایک سید الساجدین ہے لیکن جب سید الساجدین کہو گے تو چوتھا امام ہی ذہن میں آئے گا۔ ہم میں ہر ایک علم لدنی کا شگافتہ کرنے والا ہے لیکن جب باقر العلوم کہو گے تو پانچواں امام ہی ذہن میں آئے گا۔ توجہ ہے، ہم میں ہر امام منتخب اور چنا ہوا ہے لیکن جب مجتبی کہو گے تو صرف حسن ذہن میں آئیں گے۔ ہم میں ہر ایک غصے کا پینے والا اور حلیم ہے لیکن جب قاسم کہو گے تو مجھ کاظم ہی ذہن میں آئیں گے، کوئی اور ذہن میں نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم ہم میں ہر ایک امیر المومنین ہے لیکن جب امیر المومنین کہو گے تو صرف علی کا تصور ذہن میں آئے گا، علی کا تصور ذہن میں آئے گا۔ تو معصوم نے قیامت تک کے لیے بندش لگا دی کہ جب آپ معصوم کا لقب اس کے معصوم امام بیٹے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر معصومین کے لیے مخصوص الفاظ گناہگاروں کے لیے کیوں استعمال کر رہے؟ توجہ ہے نا، صلوات بھیجے بآواز بلند۔ جملہ میں نے عرض کیا ہے نہ اصطلاحی طور پر نہ جغرافیائی طور پر نہ معنوی، صلوات بھیجے محمد علیہ، کسی بھی اعتبار سے جو ہے میرا ہر امام امام المتقین ہے لیکن اذان میں جب ہم کہتے ہیں امیر المومنین اور امام المتقین تو تصور صرف علی کی طرف جائے گا۔ یہ لقب ہے، یہ خطاب ہے، یہ عظمت ہے، یہ خصوصیت ہے تاکہ پہچانا جا سکے کہ پہلا محمد کون ہے، دوسرا محمد کون ہے، چونکہ سب کے سب محمد تھے نا۔ اللہ اکبر، صورت میں بھی سیرت میں بھی پہچان مشکل ہو جاتی ہے اگر لقب سے ممتاز نہ کیے۔ صلوات بھیجے نا محمد، پہچان مشکل ہو جاتی۔ بقول میرے دوست کے بڑا خوبصورت 4 مصرے کہے نا اس نے کہ اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ توجہ ہے نا، صلوات بھیجے نا عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ فلسفہ ہے، یہ بنیاد ہے عزیزان محترم۔ اسے اس نقطہ نگاہ سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے واضح طور پر محمد کی بھی تشریح کر دی کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ کہاں لے جاؤ گے آیتوں کی تفسیر اگر ہم نے صرف یہ آیت پیش کر دی؟ یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کے محمد ہیں۔ بہت توجہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے یہ محمد ہے ہی نہیں، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ 40 برس تک رسول نہیں تھے، 40 برس کے بعد ہوئے۔ تم سے کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی سوال کرے گا تو تم سے ایمان نہیں سنبھالا جائے گا۔ تم اگر کہتے ہو نا کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اگر نبی نہیں تھے 40 برس تک تو پھر کیا تھے؟ بس میں یہ سوال کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں دوستو، تشریح انشاءاللہ میں اس کی کروں گا پرسوں۔
اگر نبی نہیں تھے 40 برس تک تو پھر کیا تھے؟ کیا نام دو گے؟ نبی نہیں تھے، چلو مان لیا، کیا تھے پھر؟ سوچیں سوچیں اسے. اگر نبی نہیں تھے 40 برس تک تو پھر کیا تھے؟ تمہارے لیے تو آسان ہے، ہم کہہ دیں گے سب کے لیے کہ جب تم مسلمان نہیں تھے تو کافر تھے. آسان ہے نا، اطمینان سے کہا جائے گا کہ بھئی جب تک رسول اللہ نے رسالت نہیں کیا تھا سب کافر تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. تو تمہارے لیے تو آسانی ہے یہ کہنے میں. ہمیں نہیں غور کر رہے آپ، ہمیں آسانی ہے کہ تم کافر تھے مسلمان ہو گئے، بس اتنی سی بات ہے نا. یہ کوئی اتنا بڑا نہ اعزاز ہے نہ کوئی فضیلت. تو ایک ڈگری بلند ہوئے ہیں نا، کافر تھے مسلمان ہو گئے، بس اور تو نہیں نا کوئی خاص بات. مسلمان ہوتے ہی ایک لقب مل گیا، ایک ہی لقب ملا نا. یہ لقب مائنس کر دیں پھر کچھ نہیں، بس ایک ہی لقب ہے نا، اول و آخر. توجہ ہے نا اعزاز محترم؟ علی دشمنی میں کہاں تک جاؤ گے؟ علی کے کس کس لقب کا انکار کرو گے؟ علی القابات و خطابات کا غریب نہیں ہے، مفلس نہیں ہے. خیر ان کی مناؤ جن کے ساتھ صرف ایک ہی لقب لگا ہوا ہے. اگر یہ لقب درمیان سے ہٹ جائے، یہ نسبت درمیان سے ہٹ جائے تو کوئی فضیلت ہی باقی نہیں رہتی. علی کو اگر ولی نہیں مانو گے تو امام مانو گے، امام نہیں مانو گے تو معصوم مانو گے، معصوم نہیں مانو گے تو امیر المومنین مانو گے، امیر المومنین نہیں مانو گے تو امام المتقین مانو گے، امام المتقین نہیں مانو گے تو قاتل المشرکین مانو گے، قاتل المشرکین نہیں مانو گے تو فاتح خیبر مانو گے، فاتح خیبر نہیں مانو گے تو خطیب منبر سلونی مانو گے، خطیب منبر سلونی نہیں مانو گے تو عین اللہ مانو گے. یہ نہیں مانو گے تو وجہ اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو اسد اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو ید اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو جنب اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو شاہ نما مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو سرتاج حلطہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو نقطہ بائے بسم اللہ مانو گے. اور اگر یہ سب کچھ بھی نہیں مانو گے تو ہلاکت سے بچانے والا تو مانو گے. توجہ ہے نا؟ کس کس لقب کا، کس کس خطاب کا انکار کیا ہوا جو ہے نا بھائی؟ بلند آواز سے بھائی. اگر کسی نے تم سے پوچھ لیا کچھ تو مانو گے نا. علی کہتے ہی اسے ہیں جسے لوگ ماننے پر مجبور ہوں. صاحب میں نے خطابت نہیں کی ہے، بہت سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے اذان محترم، غور فرمائیے اس جملے پر. علی کہتے ہی اسے ہیں جسے لوگ ماننے پر مجبور ہوں. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ہم ہر وقت علی علی کہتے ہیں، لوگ وقت پڑھنے پر علی، وقت پر ہائے ہائے ہائے. یہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات جو ہے. مانتے سب ہیں. میں علی کو مانتے سب ہیں، سب مانتے ہیں. میں ایسے علی کو نہیں مانتا جو اپنے آپ کو منوا بھی نہ سکے. تو جو اپنے آپ کو نہ منوا سکے وہ اللہ کو کیا منوائے گا؟ توجہ ہے نا؟ غور فرمائے. سلوات بھیجے بابا سے بلند. منوا لے اپنے آپ کو، تسلیم کرائے. جو ہے نا؟ اور آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر، آپ کی محبتوں پر. تو اب اگر تم سے کسی نے یہ کاؤنٹر کویشچن کر دیا کہ بھائی اگر 40 برس بعد نبی ہوئے اور 40 برس تک معاذ اللہ نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ چلو تم تو کافر تھے 40 برس تک، نبی کیا تھے؟ سارا
عالم اسلام جواب نہیں دے سکے گا مل کر. کیا کہو گے؟ زیادہ زیادہ احتیاط سے ڈر کے مارے یہی کہو گے نا نبی مسلمان تھے جناب, یہی کہہ دو گے نا. تو پھر عرفان عابدی تم سے پوچھ لے گا اچھا اگر مسلمان تھے نبی, کس کے مسلمان تھے؟ بہت توجہ اذان محترم, صلوات پہ جناب محمد علیہ. یہ سب اشارے ہیں, نکات ہیں. کس کے مسلمان؟ بس زیادہ سے زیادہ آپ احتیاطاً یہی کہیں گے نا, وہ تو نہیں کہہ سکتے جو میں آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں. میں تفصیل میں ظاہر ہے نہیں جا سکتا, وقت نہیں ہے دوستو, پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ. لیکن ذرا سا غور کریں, وہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نبی کے لیے جو میں آپ کے لیے الحمدللہ کہہ سکتا ہوں. اعتماد کے ساتھ, اور میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ زیادتی ہوگی جب میں ایسا کہوں گا جیسا میں نے ابھی کہا تھا, جیسا میں اب نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. لیکن آپ نبی کے لیے کیا کہیں گے؟ نبی نہیں تھے, چلیے صاحب مان لیا میں تھوڑی دیر کے لیے, نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ آپ کہیں گے جی نہیں وہ مسلمان تھے. کس کے مسلمان تھے؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو کسی نبی کا کلمہ پڑھے. تقریر تو ختم ہو گئی دوستو. مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی نبی کا کلمہ پڑھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء نے تو حضور قرآن اس نبی کا کلمہ پڑھا, اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ توجہ ہے نا اذان محترم, صلوات بھیجیں عظمت محمد علیہ محمد. سوچو سوچو, ذہن پر زور ڈالو, بے مقصد زندگی مت گزارو. جانوروں والی زندگی گزارنا توہین انسانیت ہے. تمہیں اللہ نے علم دیا ہے, عقل دی ہے, شعور دیا ہے. کبھی کبھی سوچو کہ اسلام ہے کیا. یہ تو نہیں نا ایمرجنسی میں کلمہ پڑھا اور داخل ہو گئے. ایسا نہیں ہے. سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. ایسی کنفیوز قسم کی زندگی گزارنا جس میں خود ہی نہیں پتا کہاں جانا ہے, کیا ماننا ہے, کون کہاں کام آئے گا, کون کہاں کام آئے گا. جہاں کام کی ضرورت ہے, جہاں مشکل کے وقت ہیں, کم از کم اس دنیا میں ایسوں کو تو مانو جو اس دنیا میں کام آ سکے. مانو ہر ایک کو, جسے چاہے مانو, اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن جسے بھی مانو کم از کم ایسے کو مانو نا جو اس دنیا میں کام آ سکے. تم اسے مدد کے لیے بلاؤ تو وہ آ بھی سکے, اور جو کبھی نبی کے بلانے سے نہیں آیا وہ تمہارے بلانے سے. سوچو سمجھ میں نہیں آتا. جو بھائی جو قبر میں کام آئے, مرتے وقت کام آئے, نزا میں کام آئے, حشر میں کام آئے, نشر میں کام آئے. چیلنج ہے میرا, دنیا جن کو اپنا رہنما مانتی ہے آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی رہنما نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہو کہ ہمیں مانو, نزا میں ہم آئیں گے, قبر میں ہم آئیں گے, حشر میں ہم آئیں گے, جنت میں ہم لے جائیں گے, کوثر ہم پلائیں گے, دوزخ سے ہم بچائیں گے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا. لہذا ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں. قیامت کے دن تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا, کیا ہم نے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں مانو ہم جنت میں لے جائیں گے. وہ بیچارے بڑے حقیقت پسند لوگ تھے, بڑے ریئلسٹک لوگ تھے. بلکہ وہ اگر جنت میں لے جانے کے قابل ہوتے تو میرے علی کے بیٹے سے کیوں کہتے کہ غلامی کی سند لکھ کر دے دو, کفن میں کام آ جائے گا. یا علی یا علی. کمال ہے, عمل کمال ہے. لا الہ الا اللہ کہو, محمد رسول اللہ کہو, قرآن پڑھو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, عمل کرو, عمل کرو, عمل کرو, جنت مل جائے گی. آپ ان سے زیادہ اچھے عمل کریں گے, عمل سے جنت ملے گی. عمل کے بغیر جنت ہی نہیں مل سکتی. آپ ان سے زیادہ اچھی نمازیں پڑھیں گے, انہوں نے رسول کے اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں.
آپ ان سے اچھے زیادہ روزے رکھیں گے؟ انہوں نے رسول کے ساتھ حج کیے ہیں، انہوں نے رسول کے ساتھ روزے رکھے، آپ کے اعمال ان کے اعمال سے زیادہ اچھے ہیں، تو وہ بھی تو اپنے سارے اعمال دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساری عمر کے کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، ہجرت کرنا، حج کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب ناکافی ہے جب تک جنت کا سردار لکھ کر نہ دے۔ تو جب جنت کے سردار کے لکھے بغیر آپ کے بڑے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ آل محمد درمیان میں واجب ہیں، اعمال سارے ایک طرف، درمیان میں واجب ہیں، اس وسیلے کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہے نا بھائی، میں اگر میں کامیاب ہو رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایگزامینر کی یا انویجیلیٹر کی خوشامد کروں یا اس کو کہوں کہ مجھے 2 نمبر اور زیادہ دے دے؟ مجھے اعتماد ہے۔ سفارش تو میں جب کراؤں گا نا جب مجھے اپنے امتحان کے پرچے پر یہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہوتی ہے دوستو۔ تو اب میں صرف اتنا جملہ ضرور کہوں گا تقریر کے آخر میں، اس دنیا میں زندہ رہو، وقار کے ساتھ زندہ رہو۔ غلامی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے بھائی غلامی کرنا۔ تو پھر جب غلامی کرنا ہے تو پھر سرداروں کے غلام بنو، غلاموں کی غلامی سے کیا فائدہ؟ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی، نہیں غور کر رہے، غلاموں کی غلامی۔ غلامی کرنا ہے تو پھر سرداروں کے غلام بنو، غلاموں کی غلامی سے کیا فائدہ؟ سرداروں کے غلام بنو تاکہ مسلمان نہ رہو، سلمان بن جاؤ، بندہ زر نہ بنو، ابو ذر بن جاؤ۔ بہت توجہ، سرداروں کی غلامی کرو، زندگی کے آخری دن بھی اگر سرداروں کی غلامی میں آ گئے نا، گناہگار ہو گئے تو حور بنا دیں گے۔ لوگ تحریر مانگتے چلے گئے، حسین نے نہیں دی، حر نے کچھ بھی نہیں مانگا، تب بھی اپنی ماں زہرا کا رومال نکال کر حر کی زخمی پیشانی پر باندھ کر سردار جنت نے کہا ہے، حر تو میرا محسن ہے، تو میرے آڑے وقت میں کام آیا ہے، تو نے ایسے وقت میں میری مدد کی ہے جب میں یک و تنہا تھا، میں تجھے وہ تحفہ دوں گا جو میں نے عباس کو نہیں دیا، اکبر کو نہیں دیا، قاسم کو نہیں دیا، اور محمد کو نہیں دیا، یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے، یہ کائنات میں سب سے قیمتی ہے میرے لیے، یہ میں تیری پیشانی پر باندھ رہا ہوں، اور قیامت میں تو اس رومال کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ جزاک اللہ، جزاک، کتنی جلدی کربلا پہنچے آپ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دوستو 2 دن رہ گئے ہیں چہلم میں، سمٹ رہے ہیں ایام ازا، کتنا انتظار رہتا ہے آپ کو محرم کا، کتنا انتظار رہتا ہے اذا خانے سجا، کتنا انتظار رہتا ہے اذا خانے سجانے کا، کتنی جلدی سے یہ دن گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ عزادارو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن سید سجاد سے پوچھو کہ جس کا ایک ایک دن 1,000 برس کا ہو رہا ہے، جو رسن بستہ سر برہنہ نبی و علی کی بیٹیوں کو لے کر بازاروں سے گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، جناب غازی عباس کا علم برآمد ہوگا نا تو پھر ایک جملہ سن لو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اس مجلس کو بھائی مولا قبول کرے، آپ کی اس خدمت کو قبول کرے، بانی مجلس کی عبادت کو قبول کرے، آنے والے مومنین اور مومنات جو اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، مولا آپ کی آرزویں تمنائیں پوری کرے۔ عزادارو، آپ سنتے ہیں نا مرثیوں میں، عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام، بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے،
بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ عزادارو، ماتم صرف اس بات کا کرتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک 1400 میل کے سفر میں 18 بھائیوں کی بہن زینب ایک ایک مسلمان بستی سے رسول کے نام پر ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ ارے کیا 1400 میل کے راستے میں کوئی غیرت دار کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا جو اپنے بالا خانے سے بالی کی بیٹیوں کے سر پہ کوئی پرانی چادر ڈال دیتا؟ عباس کی بہن چادر اوڑھ لے، پردہ تیرے گھر سے نکلا، زینب فریاد کرتی چلی گئی۔ زینب کہتی چلی گئی، لوگوں مجھے ایک چادر دے دو، دیکھو میں رسول کی بیٹی ہوں، میں اس بطول کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ بھی رات کے پردے میں اٹھا تھا، جس کا جنازہ بھی رات کے پردے میں اٹھا تھا۔ دیکھو سامنے چوراہے پر ہزاروں کا مجمع ہے، مجھے بھیڑ میں جانے کی عادت نہیں ہے، دیکھو مجھ پہ ترس کھاؤ، تم نہیں دیکھے میرے عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹھہرا، مجھے بے پردہ دیکھ کر غازی کا سر بار بار۔ ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو، ابھی ٹھہرو 2 منٹ، جب میں کہوں گا زیارت آئے گی، روتے جاؤ روتے جاؤ۔ اس علم سے تو بڑی یادیں وابستہ ہیں، نہ یہ علم گرتا، بس میں نہیں کہتا کوئی اور جملہ، نہ یہ علم گرتا، نہ زینب و کلثوم کی چادر چھنتی۔ عزادارو، اس علمدار کے لیے ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کروں گا، زیارت برآمد ہو جائے گی۔ سارے مقتل میں نے پڑھ کے دیکھ لیے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم تک حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آتی رہی، اماں پانی، چچا پانی، امو پانی، بابا پانی، الاتش کی سزائے۔ عزادارو، ماتم نہیں کرو گے کہ عباس جب تک زندہ رہا بچوں نے پانی مانگا، مگر جب دریا پہ یہ علم گرا اس کے بعد مجھے کسی مقتل میں نہیں ملتا کہ پھر کسی بچے نے پانی مانگا ہو۔ ارے بچوں کو بھی پتا تھا جب غازی نہیں پلا سکا اب کون پانی پلائے گا۔